کیا افغانستان ایک مرتبہ پھر کسی گریٹ گیم کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ بگرام ایئر بیس لینے کے حوالے سے جو امریکہ کا پلان ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ I think it's going to be a proxy warfare zone دوبارہ. کیا اس بات کا امکان ہے کہ طالبان حکومت کا جو رجیم ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ پروجیکٹ ابینڈن کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. اگر چینج آئے گا بھی افغانستان میں تو وہ انٹرنل جو ہے وہ کیٹلسٹ سے نہیں آ سکتا، میرا نہیں خیال. اس کے لیے ایکسٹرنل جو ہے کچھ نہ کچھ ہیلپ کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی، اور اس ہیلپ میں جو سب سے زیادہ جو ممالک انوالوڈ ہیں اس میں امریکہ ہے. امریکہ اگر پسنی میں جو بندرگاہیں ہیں ان میں بے شک وہ کمرشل یوز کے لیے ہوں گی، لیکن چین کو کیا اس پر اعتراض ہوگا؟ دیکھیں، کنسرنس تو ہیں. اس پرپوزل کے اندر صرف پسنی نہیں ہے، 3 جگہیں ہیں جو فلوٹ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے یہ بھی فیزیبلٹی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی وہ ہے. کون سی؟ اٹس ان دا سیم لوکیلٹی، ساری ایک ہی لوکیلٹی کے اندر. عمران خان اور جنرل فیض کا ٹی ٹی پی کو واپس لا کر بسانے کا منصوبہ جو تھا، کیا اس نے مسائل پیدا کیے؟ وہ جو پلان تھا وہ انکمپلیٹ رہ گیا. اگر وہ پروسیس پورا ہوتا اور پھر ناکام ہوتا تو پھر ہم ایک ویو بنا سکتے تھے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے الجھ کر ہم نے اپنا مغربی بارڈر بھی انسیکیور کیا ہے. میرے خیال میں تو ہمیں جنگ میں کھینچا گیا ہے بنسبت یہ کہ ہم جنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. یہ جو اب ہوا ہے اس کی افغانستان اور پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ لکھا جائے گا اسی طرح. اب جو اس کے بعد ہوگا وہ پہلے سے جو ہے زیادہ بڑھ کر ہوگا. ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں، یہ ہمیشہ سے ایک ہی چیز تھی. جو امبریلا جو ہے آئیڈیالوجیکل فریم ورک طالبان کو بناتا ہے، اس کے نیچے ٹی ٹی پی ان کا ایک حصہ ہے. تو اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جائیں گے تو جو باقی سارے گروپس ہیں ان کو یہ خدشہ ہوگا کہ کل ہمارے پیچھے بھی آئیں گے. ٹی ٹی پی کے لوگوں کی اصل میں اسٹرینتھ ہے کتنی؟ 43,700 اسٹرینتھ تھی، جس میں میکسیمم اسٹرینتھ جو فائٹرز کی تھی وہ 12,000 سے 14,000 کے درمیان تھی. ٹی ٹی پی صرف ایک گروپ ہے. ہمارے نزدیک جو ہے یہ تقریباً اس خطے کے اندر یہ 84 گروپس ہیں ابھی تک. السلام علیکم. دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. پاکستان اور افغانستان کا اگلے 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہو چکا ہے. یہ سیز فائر کس ملک کی جو سفارتکاری اور ثالثی کے بعد ہوا، اور پاکستان افغانستان سے متعلق ایک نیو نارمل سیٹ کر چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے کابل میں جا کر پہلی مرتبہ سٹرائکس کی. افغانستان میں رجیم چینج سے متعلق بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. آئندہ 48 گھنٹوں بعد کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان اور پاکستان کی صورتحال پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، افتخار فردوس صاحب جو کہ خراسان ڈائری کے بانی چیف ایڈیٹر ہیں اور افغانستان کے اور ملیٹنسی کے امور کے یہ ماہر سمجھے جاتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیں کہ 48 گھنٹے کا سیز فائر، پہلے تو یہ بتائیے کہ کون سے ملک کی انٹری ہوئی جس کے بعد یہ سیز فائر ہوا ہے، اور 48 گھنٹے بعد کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، جو سب سے پہلے ایسکیلیشن ہے، کیونکہ دوحہ مذاکرات جو ہوئے تھے وہ قطر میں ہوئے تھے، اور اوبیسلی قطر ریپریزنٹیٹیو ایک آفس ہے. جتنے بھی گلوبل الائنسز تھے افغانستان کے ساتھ جو ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی کوئی پرزنرز ایکسچینج کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس سے افغانستان کی سالمیت کو یا پھر ان کے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پرابلمز آتی ہیں، تو قطر ہی ہمیشہ جو ہے وہ ایک میڈیٹری باڈی میں. کل شام کو سیز فائر کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو فارن آفس ہے انہوں نے کہا کہ جو قطر کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو ہے ایک کال بھی جو ہے وہ کی. سو اٹس اے سمبولک جیسچر، کیونکہ جب یہ ایسکیلیشن شروع ہوئی اس ٹائم پر بھی جو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ قطر کی طرف سے آئی تھی، اور اس کے بعد سعودی عربیہ، اور پھر ایک کنسسٹنٹلی جو ایک اسٹیٹمنٹ ایک ملک دے رہا ہے دیٹس بین رشیا.
چائنا نے بھی اسٹیٹمنٹ دی, اوبیسلی یو ایس کی طرف سے بھی آئی, لیکن دوز آر سنگولر اسٹیٹمنٹس. تو قطر از دا ون دیٹ از میڈیٹنگ. جو 48 گھنٹے کی آپ بات کر رہے ہیں, 48 گھنٹے از بیسیکلی اے ریکوائرمنٹ ٹو سارٹ آؤٹ کہ کن چیزوں پر بات جو ہے وہ ہونی ہے. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ چیزیں تھی کیا جس کی وجہ سے یہ سارا, کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے, اور پھر وہ اس کے ارد گرد جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ علیحدہ ہو جاتی. ہم بہت کلیئرلی دیکھ رہے تھے کہ 2023 کے بعد جو افغان طالبان کا جو ایک نیریٹو ہے, یا ان کی جو پرٹیکولرلی ملٹری نیریٹو ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی یا ٹریڈ اور الائنسز سے زیادہ جو ہے وہ جو ان کے ایک افغان نیشنلزم ہے اس طرح جو ہے وہ بینڈ ہو کے جا رہی تھی. تو اگر آپ وہ ساری تقریریں حالیہ 2 ہفتوں کی نکال لیں, یا جتنی انٹریکشنز ہوئی ہیں, چاہے متقی صاحب جو ہے وہ انڈیا گئے ہیں, یا ذبیح اللہ مجاہد نے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے, یا افغانستان کے اندر سے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی ہے, وہ سب کے سب ایک کنٹینشس پوائنٹ پہ آ کے جمع ہوتی ہے. اس میں ٹی ٹی پی کا ذکر نہیں ہے, اس میں نہ کوئی سوورینٹی کے حوالے سے کوئی بات ہے. وہ سب کے سب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ڈیورنٹ لائن جو ہے, جس کو ہم انٹرنیشنل بارڈر مانتے ہیں, یہ بارڈر نہیں ہے اور یہ ایک فرضی لائن ہے. لہٰذا جو اٹک تک کا ایریا ہے وہ بھی افغانستان کا ہے, اور پھر جو بلوچستان کا ایریا ہے وہ بھی ہمارے ہیں. میرے خیال میں اگر کلیئرٹی اس کے اندر دیکھیں تو ڈیزائن بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح جو ہے انڈیا اس کے اندر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی جو افغانستان کے اندر جو خود گروپس جو ہے وہ بنے ہیں, ان کے حوالے سے بھی ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان جو ہے وہ ایک پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہو یا ان کو لے کر آئے ہیں. سو دیٹس وائی جب یہ سارا واقعہ ہوا بارڈر اسکیلیشن پہ, تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, اور جو پاکستان کے خلاف جو ان کا ایک زہر ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ دکھانے کا انہوں نے ٹاسک جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ جن لوگوں کو طالبان پسند بھی نہیں تھے ان کو اینٹائی پاکستانزم کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھا کرنا جو ہے وہ شروع کریں. افتخار صاحب, کیا افغانستان ایک مرتبہ پھر کسی گریٹ گیم کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ میرے خیال میں تو افغانستان کبھی گریٹ گیم سے کبھی نکلا ہی نہیں تھا. اٹ واز آلویز پارٹ آف اٹ. اور جب دوحہ کے اندر مذاکرات ہو بھی رہے تھے, مجھے یاد ہے میں قطر میں تھا, اینڈ آئی واز پارٹ آف آل دوز جو باتیں ہو رہی تھیں اکراس دا ٹیبل. اس ٹائم پر بھی جو گارنٹرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن جس قسم کے معاہدے تھے اور اس کے اگلے چند دن بعد ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا, تو وہ سیمنٹڈ فیکٹ تھا کہ ہو گئے ہی. اور افغانستان کے اندر ابھی تو میرے خیال میں یہ بننا شروع ہوا ہے. آئی تھنک کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے پراکسی وارفیئر زون دوبارہ. جو گریٹ پاورز ہیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں گریٹ گیم کا یا نیو گریٹ گیم کا, جس میں الائنسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو لگتا ہے ایسا ہی ہے. فی الحال جتنے بھی انڈیکیشنز ہیں وہ کوئی میریکل ہی ہوگا, کوئی اردو میں میریکل کو کیا کہتے ہیں, واٹ از اٹ کالڈ, آئی کیپ فارگیٹنگ دی ٹرم, معجزہ. ایک معجزہ ہی ہوگا کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ افغان جو طالبان ہے وہ ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے وہ سرنڈر جو ہے وہ کر دیں, اور پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ زمین دوبارہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. یہ بتائیے کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کون سے ممالک اس جانب کھڑے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, اور اگر آپ یہ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن الیکشنز سے پہلے یہ سارا میک اینڈ بریک کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا, اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. آئی تھنک کہ جس طرح میں گلوبل چیس بورڈ کو دیکھتا ہوں, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ایٹ لیسٹ 8 اور مہینے تاکہ پتہ لگے کہ کون کس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی پاکستانی اسٹریٹجی اس ٹائم پہ دیکھیں, ایک تو ہم ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پر دنیا کے 2 سپر پاورز کے ساتھ. ایک آلریڈی سپر پاور ہے اور ایک بننے جا رہی ہے, تو ہم اس کے درمیان میں جو ہے چائنا اور یو ایس کے درمیان میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ
اس میں رشیا ہے. اینڈ اوبیسلی انڈیا کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف اٹس اکنامک پاور. اٹ از ون آف دا اکنامک پاورز ان دس پارٹ آف دا ورلڈ. ڈپلومیٹیکلی سائڈ لائنڈ ہے. لیکن اگر آپ حالیہ, میں زیادہ ڈیٹیلز میں جاؤں بھی نہ, اور آپ صرف ایک جو ہے معیار اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ 4 ایسے ممالک ہیں جو نیوکلیئر پاورز بھی ہیں اور جن کے سیسیشنسٹ کلیمز ہیں, یعنی لینڈ کے اوپر جو ہے وہ کلیمز ہیں. اینڈ دس از ویری سمپلیفائڈ. ایک رشیا جو یوکرین میں لگا ہوا ہے, اور دوسرا جو ہے اسرائیل فلسطین کے اندر, اور 2 باقی جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا ہے. تو اگر آپ یہ کلیاں نکال کر سمپلیفائڈ طریقے سے جیوگرافیکل بورڈ پہ رکھیں تو انڈیا اینڈ رشیا آر ایلائز, اور انڈیا اینڈ اسرائیل آر ملٹری ایلائز. انہوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا. ہمارے پاس تو پھر کوئی اور آپشن بچتا نہیں. آپ پھر چاہے یا نہ چاہے یو ایس کیمپ کے اندر ہیں, لائک یو آر پارٹ آف اٹ, اور پھر چائنا بھی ہے ساتھ میں. تو آپ کو وہ دونوں کو بیلنس کر کے جو ہے وہ چلنا پڑے گا. اس بیلنسنگ ایکٹ میں ہم کتنے سکسیزفل رہتے ہیں, دیٹ ول ڈیسائڈ دا فیوچر کورس آف کانفلکٹ. لیکن اس ٹائم پر کلیئرلی, کیونکہ انڈیا ابھی انہوں نے طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ دوبارہ بنایا, اور ان کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کبھی خراب ہی نہیں تھا جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ پھر دیکھیں, رشیا ہیز آلریڈی ایکسیپٹیڈ افغان طالبان. تو وہ ریکگنائز کرتا ہے, دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو افغان طالبان کو آفیشلی ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ایک اینٹی ہے. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلاک جو بنتا ہوا جا رہا ہے اس میں رشیا, انڈیا اور افغانستان. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے الجھ کر ہم نے اپنا مغربی بارڈر بھی انسیکیور کیا ہے. کیا ہماری یہ اسٹریٹجی موجودہ صورتحال میں اب مجبوری بن چکی تھی, ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا, یا اس سے کوئی بہتر آپشن ہمارے پاس موجود تھا؟ میرے خیال میں تو ہمیں جنگ میں کھینچا گیا ہے بنسبت یہ کہ ہم جنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. اور اگر آپ پاکستان کی اسٹریٹجی دیکھ لیں, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہائپر نیشنلسٹک بات جو ہے وہ کر رہا ہوں یا اپنے ملک کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اگر آپ پریگمیٹیکلی, یعنی ایک پریکٹیکل طریقے سے بھی دیکھ لیں, مجھے ارد گرد کے ممالک میں ایک ملک بتا دیں جو روزانہ 30 سے 40 جو ہے اپنے لا انفورسمنٹ یا فوج کی یا پولیس کی یا سویلینز کی باڈیز جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. مجھے ارد گرد ایک ملک بتا دیں, اپنے ارد گرد بتا دیں. کوئی اگر آپ ایک بھی بتا دیں تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, یہ جنگ پاکستان نے جو ہے وہ شروع کی. کوئی ایسا ملک نہیں ہے. اور وہ ہو رہا کہاں سے, اس میں بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, وہ ہو بھی رہا افغانستان سے. چائنا کا اس وقت کیا کنسرن ہے؟ کیونکہ جو کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی اب وہاں پر سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے اور چائنا کے اسٹیکس وہاں پر بڑھتے افغانستان میں جا رہے ہیں, تو چائنا نے اس ساری صورتحال میں کیا کردار ادا کیا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ اسیسمنٹ کہ چائنا افغانستان میں بڑھ رہا ہے, یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اور چائنا کو جو ہے وہ بہت زیادہ خدشات ہیں افغانستان کی وجہ سے. اچھا. اور اگر میں اس کا ڈیٹیل بریک ڈاؤن دوں تو بہت لمبی بات چلی جائے گی. لیکن چائنیز منرل کے کمپنیز کے کانٹریکٹس اور چائنیز آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے جو کانٹریکٹس ہیں, بہت ساری کمپنیوں کے ایٹ لیسٹ 3 تو مجھے پتہ ہے جن کو حالیہ دنوں میں افغان طالبان نے کینسل جو ہے وہ کیا. اب ان کو ایک اور کنسرن بھی ہے, کیونکہ چائنا یہ سمجھتا تھا, کیونکہ ان کا جو ڈپلومیسی کا طریقہ کار ہے, چائنا ملٹریلی جو ہے وہ کسی ملک کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر افغانستان کو یا افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو سی پیک میں جو ہے وہ انکلوڈ جو ہے وہ کر دیا جائے تو ایسا ہوگا کہ شاید یہ ٹیررزم کا پرابلم جو ہے یہ ختم ہو جائے وہ گا. اسٹیک ہولڈر بن جائیں گے. اس کی برعکس ایک اور کام جو ہے وہ افغانستان نے کیا, جو آپ کی واخان کی پٹی ہے, which is the واخان کوریڈور, بدخشاں اور سنکیانگ دے ایکچولی میٹ. چائنا نے وہ بارڈر تقریباً 17 سال سے بند کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا ایک ہوم گرون جو ہے وہ ٹیررزم کا ایک فینومینا ہے جو بن رہا ہے. افغانستان نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو تورخم اور چمن کے جو بارڈرز ہیں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو لہٰذا ہم اسے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں.
آپ پاکستان کو بائی پاس کر کے جو ہے واخان کوریڈور سے ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے یہ ٹریڈ کریں. تو چائنا کے لیے بھی ایک کویشچنیبل سلوشن ہے کہ آیا وہ پاکستان کے لیے جو افغانستان کے لیے پاکستان کا پورا چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ کر دے لائک. اور اس میں آپ کو ڈیزائن پھر نظر آتا ہے کہ اگر چائنیز کے اوپر چائنا میں افغانستان میں اٹیک نہیں ہو رہا تھا اور پاکستان میں اٹیک ہو رہا تھا اور وہ ٹریس بیک بھی افغانستان کی طرف ہو رہے ہیں, تو کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ سائڈ جو ہے وہ روڈ بنے اور یہ روڈ جو ہے وہ نہ بنے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اٹ از مور اباؤٹ پراکسی وارفیئرس. مفادات کی جنگ تو ہے ہی, لیکن اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو پاکستان آگے کیا کتنے بڑے چیلنج کا سامنا کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ 48 گھنٹے بعد پھر صورتحال پہلے جیسی ہوتی دکھائی دے رہی ہے, تو یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ کا جو جواب ہوگا وہ میرے جواب اٹ ول بی دا سیم, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کیونکہ اس ٹائم پر جو سٹیکس ہیں اور جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں مجھے کوئی سلوشن نہیں نظر آتا ہے ایز somebody who looks at the subject. TTP فار ایگزامپل, اگر باقی چیزیں چھوڑ بھی دیں, صرف ایک ہی سبجیکٹ کو لے لیں, اس سارے جو ایک پورا نیٹ ورک ہے, اسکیما ہے, اگر اس میں سے TTP کو بھی نکال کے لے کر آتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے افغانستان ہمیں یہ گارنٹی دے کہ TTP کو جو ہے ہم ختم کر دیں گے, تو یہ افغان طالبان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جو ہے کیپیسٹی ایشوز ہیں, میں نہیں مانتا, یا وہ کر نہیں سکتے یہ بھی نہیں مانتا. وہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ جو امبریلا جو ہے آئیڈیالوجیکل فریم ورک طالبان کو بناتا ہے, اس کے نیچے TTP ان کا ایک حصہ ہے. تو اگر وہ TTP کے خلاف جائیں گے تو جو باقی سارے گروپس ہیں ان کو یہ خدشہ ہوگا کہ کل ہمارے پیچھے بھی آئیں گے, تو طالبان نام کی کوئی اینٹی نہیں بچے گی, یہ دھڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہونا تو چاہیے. TTA اور TTP بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے ایک ہی چیز تھی. بہت سارے لوگ اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ پاکستان کا اتنا بڑا اسٹریٹجک مس ہیپ یا اتنی بڑی فریم ورکنگ کے 20 سال تک جو ہے وہ طالبان تو یا 40 سال تک سپورٹ کرتے رہے اس پورے پروجیکٹ, مجاہدین طالبان اور پھر دہشت گرد فتنہ الخوارج یا واٹ ایور جو نام بھی اس کے ساتھ وہ ڈالتے جائیں, یہ سفر جو ہے وہ کیسے طے ہوا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی اسٹریٹجیکلی الائنڈ جو ممالک ہیں ان کے کوئی پرماننٹ گولز نہیں ہوتے, اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی پرماننٹ گولز جو ہے وہ نہیں ہیں. تو آپ پبلک کنزمپشن کے لیے تو اس میں ایموشنز اور ریلیجس جو ہے وہ عناصر ڈال سکتے ہیں کہ برادر اسلامی ملک اور اسلامک جو ہے وہ کلچرل افینٹی اور ٹرائبس فرام اندر سائڈ ہیں. لیکن میرے خیال میں جس طرح بلاکس بن رہے ہیں, جو آپ کا سوال بھی تھا, اس میں نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی اینٹیز جو ہے وہ سروائیو کر پائیں گی یا اس سینٹیمنٹس کے ذریعے آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ کریں گے. انہوں نے تو بہت پریگمیٹک ڈیسیجنز لیے ہیں, بہت پریکٹیکل ڈیسیجنز لیے ہیں. اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا سب سے پرانا تعلق ہے اور اب یہ ٹائم آ گیا کہ ہم اپنے وہ سارے جو ہمارا ریلیشن شپ تھا اس کو واپس جو ہے وہ مینٹین کریں, تو آپ تو آئسولیٹ ہیں اس ریلیشن شپ میں, پھر تو آپ کا ذکر ہی نہیں ہے. بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ جب وہ سوال ان سے پوچھا گیا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ایک یہ تصور ہے, کیونکہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اور نیت ان کی خراب نہیں ہے لیکن کر نہیں سکتے. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ, کیونکہ جے شنکر کے ساتھ جو انہوں نے جوائنٹ ڈکلیریشن ہے وہ بہت کلیئر ہے اس میں کہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اور سوورینٹی کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے. اور پھر کسی نے ان سے پریس کانفرنس میں سوال پوچھا کہ ایسے گروپس ہیں افغانستان کے اندر جو انڈیا کے لیے جو ہے خطرہ بن سکتے ہیں. انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ان گروپس کا جو ہے وہ خاتمہ کیا, اور یہ لکھا بھی ہے جوائنٹ ڈکلیریشن میں جس کے اوپر سگنیچرز. تو افتخار صاحب یہ بتائیے, ہمیں تو کوئی ایسی گارنٹی انہوں نے نہیں دی. افتخار صاحب یہ بتائیے کہ طالبان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اختلافات بھی ہیں اور ابھی رجیم چینج کے حوالے سے کیا سرائیاں سننے کو مل رہی ہیں. کیا اس بات کا امکان ہے کہ طالبان حکومت کا جو رجیم ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے, ہو تو سب کچھ سکتا ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل. لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو طالبان کا جو گورننس کا فریم ورک ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
کیونکہ اٹس بیسیکلی تھیوکریٹک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جو وہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس میں امیر ہے اور اس کے نیچے باقی سارے ماتحت ہیں. تو جو ریلیجس ڈیسیجنز ہیں اس میں تو آپ جو ہے انٹرپریٹیشن کے لیے انہوں نے کوئی اسپیس نہیں چھوڑی. تو اگر ویمنز ایجوکیشن ہے تو امیر کے نزدیک اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے تو بس نہیں کر سکتے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اندر جو اسٹرکچرل چینجز ہے گورننس سے ریلیٹڈ، اس پہ آج سے چند مہینے پہلے سوال جو ہے وہ اٹھتے تھے کہ فلانے کو یہ کیوں دیا ہے، فلانے کو وہ کیوں دیا. اس کے اوپر اب کویشچنز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اوکے. پہلے یہ کویشچنز جو تھے وہ بند کمروں کے اندر جو ہے وہ ہوتے تھے، جس کی خبر صرف باہر آتی تھی. اب اس اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. بلکہ حالیہ دنوں کے اندر جب انہوں نے انٹرنیٹ جو ہے وہ 48 گھنٹوں کے لیے بلاک کیا، کچھ انٹرنیشنل پریشر اور کچھ عوام کی وجہ سے، اور کچھ جو انویسٹرز افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی منسٹرز اور پرائم منسٹر کو کہا کہ بھائی یہ کھول لیں. تو انہوں نے اس کی برعکس کہ وہ سپریم لیڈر کا کمانڈ تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے آپ بند رکھیں، انہوں نے انٹرنیٹ کھلوا دیا، جس کے اوپر وہ بحث مباحثہ جو ہے افغانستان کے اندر چلا. ان سملر پیٹرن بہت سارے افغان طالبان یا افغان عوام کے اندر جو انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے. اچھا، وہ یہ بتائیے کہ طالبان کے اندر کتنے گروپس ہیں؟ ایک عام آدمی یہ جاننا چاہے اگر کہ کتنے گروپس پہ مشتمل ہیں اصل میں، اور لیڈنگ پوزیشنز میں کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، جو افغان طالبان ہیں، ایک تو ان کی ایتھنک جو لینیج ہے میجورٹی ڈومیننٹلی پشتونز ہیں، ایک ایتھنک ڈیوائڈز ہیں، اور اس میں جو انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا ہے وہ تاجک اور ازبیکس کے خلاف کیا ہے جو اپنے طالبان تھے. تو ادھر تو بہت غم و غصہ ہے ٹورڈز دا ناردرن سائڈ، جو مزار ہے یا بدخشاں ہے یا باقی ایریاز ہیں. ایک وہ ڈیوائڈ ہے. دوسرا جو اس کے اندر ہے وہ پاور بروکرز ہیں جو کیونکہ یہ تو سارے وار لارڈس تھے جس پھر طالبان کے امبریلا کے نیچے جو ہے آ کے اکٹھے ہوئے تھے. اس میں پھر حقانی فیکشنز ہیں، پھر اس میں یعقوب ہے، اور پھر اس میں کندہار کا جو فیکشن ہے، اور پھر ان کے منسٹرز کے اپنے جو ہے وہ ٹریڈ لنکس اور پرانے پولیٹیشنز سارے ہیں. تو ہم تقریباً 5 بڑی اینٹیز کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بڑی اینٹیز کو دیکھیں جن کی لائلٹیز جو ہے وہ اس پہ بیسڈ ہے کہ کون کس ٹائم پہ کتنے پاور پر ہے. ان اینی گیون چینج، میں یہ کیونکہ اگر چینج آئے گا بھی افغانستان میں تو وہ انٹرنل جو ہے وہ کیٹلسٹ سے نہیں آ سکتا، میرا نہیں خیال. اس کے لیے ایکسٹرنل جو ہے کچھ نہ کچھ ہیلپ کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی. اور اس ہیلپ میں جو ہے سب سے زیادہ جو ممالک انوالوڈ ہیں اس میں امریکہ ہے. کیا امریکہ افغانستان میں رجیم چینج کے لیے پر تول رہا ہے؟ دیکھیں، جس قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جن انٹرلوکیوٹرز سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، اتنی جلدی تو نہیں، لیکن یہ پروجیکٹ ابینڈن کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. جو نظر آتا ہے صرف ایک ملک سے نہیں، بلکہ جو وہ پورا وہ گلوبل جو پاور بروکرز ہیں ان کے ذہن میں جو ہے یہ اب انسسٹینیبلٹی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. بگرام ایئر بیس لینے کے حوالے سے جو امریکہ کا پلان ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ اس میں واقعی میں انٹرسٹڈ ہے. اچھا. اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن ایک ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ واپس اس ایریا کے اندر آئے اور اس دلدل کے اندر جو ہے وہ پھنس جائے، کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈرز بہت ہیں. اٹ ول ٹرائی ٹو لک فور سولوشنز. ارد گرد کے ممالک میں کوئی ان کا جو ہے ایلائی ہو جو اپنی پریزنس افغانستان کے اندر ایسے طریقے سے شو کرے کہ وہ امریکہ کا اور ریجن کا بھی کام جو ہے وہ اس میں بیلنس جو ہے وہ مینٹین کریں. وہ ایک بات ہے. دوسری ریزن جو ہمارے دوست ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں ان ساری سچویشنس کو، اینڈ آئی ہیو بین آسکنگ دس کویسچن مائی سیلف، تو جو آفیشیل سورسز ہیں اور جو لوگ اینالسٹس ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ جو اگر امریکہ کے اندر ان کو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ چائنا کے ملٹری گروتھ سے ہے، اوبیسلی ٹریڈ اینڈ ملٹری گروتھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لینڈ بارڈرز ہیں اس کے اندر امریکہ کا رہنا جو ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بہت بڑا ایک فلیٹ تیار کر رہا ہے جو پانی کا بیڑا، جو اگلی جنگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. کیونکہ
ایک سائڈ پر جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہے, دوسری سائڈ پر جو ہے وہ انڈین اوشن ہے. اور اگر آپ نے ٹریڈ آرٹریز کو بھی دیکھنا ہے یا ڈومیننس کو اپنی دیکھنا ہے تو آپ پانی کے اوپر جو ہے اگلی جنگ دیکھ رہے ہیں, لائک ایسا نظر آتا ہے. تو اس میں بگرام کی ویلیو جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی انویسٹمنٹ مانگے, کیونکہ بگرام کے اندر ایک اور پرابلم بھی ہے کہ اگر آپ 5,000 فوجی لے کر آتے ہیں اور ان کو بگرام میں سیٹل کرتے ہیں تو وہ صرف بگرام تو نہیں ہے, باہر بھی آپ کو کچھ لوگ بٹھانے پڑیں گے تاکہ اس پورے روٹ کو, اس پورے ایریا کو سیکیور کرے کہ بگرام کے اوپر اٹیکس جو ہے نہ ہو. تو پھر آپ کو ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے ہوگی جو یہ کہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہوں گی, آپ کو بس اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ یہاں پہ رہیں. تو ریجیم چینج کے بعد ہو سکتا ہے ایسی سو اٹس دیز آر آل پاسبلٹیز, کیونکہ انٹرنیشنل جو جیو پالیٹکس ہے یہ بہت کرول گیم ہے. اس کے اندر کوئی آپ کی پرماننٹ دوست وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں, اور میرے خیال میں جو اسلامی بھائی چارے اور ملک اور جو ایک لیگیسی کا جو ایک آرگیومنٹ ہم بنا چکے ہیں, آئی تھنک اسے نکل کر جو ہے وہ ریئل پالیٹکس کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے کہ یہ. اچھا, امریکہ اگر پسنی میں جو بندرگاہیں ہیں ان میں بے شک وہ کمرشل یوز کے لیے ہوں گی, لیکن چین کو کیا اس پر اعتراض ہوگا جو وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ گوادر بندرگاہ میں آپریشنز جو ہے وہ چلا رہا ہے؟ تو اس پہ کیا بنے گا, جہاں دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا فلیٹ تیار کر رہا ہے پانیوں کی حفاظت کے حوالے سے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, کنسرنز تو ہیں, یہ کہنا کہ کنسرنز نہیں ہیں میرے خیال میں یہ سراسر غلط ہے. اب پاکستان جو ہے وہ کتنا چائنا کی کنسرنز کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکتا ہے, یہ بیلنسنگ ایکٹ اسی میں جو ہے لائک اسی پہ قائم رہے گا. جہاں تک آپ پسنی کی بات کر رہے ہیں تو اس پرپوزل کے اندر صرف پسنی نہیں ہے, 3 جگہیں ہیں جو فلوٹ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے یہ بھی فیزیبلٹی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. وہ کون سی؟ اٹس ان دا سیم لوکیلٹی, ساری ایک ہی لوکیلٹی کے اندر ہے. لیکن یہ صرف ایک پرپوزل ہے. اب اس کمپنی کو اگر یہاں پہ آنا ہے اور اس نے پرائیویٹ اینٹی بھی ہے, کیونکہ کیپٹلسٹ اینٹیز ان کو سیکیورٹی گارنٹیز بھی چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیشن بھی چاہیے. آئی تھنک پاکستان کی ایک بہت بڑی ون یہ ہوگی کہ وہ یہ گارنٹیز دے سکیں, اور کوئی بھی چاہے وہ چائنا ہو چاہے یو ایس ہو, اگر وہ سیکیورٹی کی مد میں کچھ اپنے فورسز اگر لے کر آنا چاہے سیکیور کرنے کے لیے, میرے خیال میں تب جو ہے یہ بات خراب ہوگی. لیکن یہ تو پاکستان واضح کر چکا ہے کہ سیکیورٹی چاہے سی پیک کا معاملہ ہو چاہے پسنی بندرگاہ ہو, سیکیورٹی تو ہماری ہی ہو. لیکن پریشر ہے کیونکہ چائنا نے بھی پرپوزلز دیے تھے, کیونکہ ان کے جتنے بھی انسٹالمنٹس ہیں وہ انڈر اٹیک جو ہے وہ آئے. کے پی کے اندر ان کو زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, لیکن بلوچستان کے اندر انٹرمیٹنٹ اٹیکس بلوچستان میں 63% ہے اگر ہم 2018 سے لے کر ابھی تک دیکھیں, لیکن اس میں اتنی کیجولٹیز نہیں ہیں. کے پی کے اندر اٹیکس جو ہے وہ 47% ہیں, لیکن اس میں ڈیمیجز جو ہے وہ زیادہ ہیں چائنا کو. یہ چائنا کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ہوم گرون پریشرز بھی ہیں کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور سی پیکز بیسیکلی آپ قرضہ جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اٹس اے ڈیٹ. تو آپ اس ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو آپ کو سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی, پھر وہ ریکویسٹ ریجیکٹ ہوئی, تو آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, لیکن جو افغانستان کے اندر چیز بن رہی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس کا سلوشن نہیں نظر آتا, کیونکہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو. کیا سعودی عرب اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ 2 اسلامی ملک آپس میں نہ لڑیں؟ کردار تو ادا کر سکتا ہے ہر کوئی اپنا, جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا جو وہ لوگ جن کے سٹیکس ہیں. اب وہ مانتے کتنا ہیں, تو اگر انہوں نے اسامہ بن لادن کو جو سعودی تھا وہ امریکیوں کو نہیں دیا, نہ سعودیوں کی بات جو ہے اس زمانے میں مانی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح لائک وہ اپنے اس کو کیا منہ دکھائیں گے اگر انہوں نے اس پہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ کر دیا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کچھ معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی کی بات نہیں مانی. سر یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کی اصل میں اسٹرینتھ ہے کتنی, جو اور کیا یہ پاکستان اس وقت جس طرح اس نے پریسیجن اسٹرائکس کی ہیں, جا کے کابل میں جا کے ان کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں, کندھار میں جا کے ان کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں, کیا پاکستان ان کی اسٹرینتھ کو ختم کرنے میں کوئی ایسی کیپیبلٹی رکھتا ہے؟
لیکن اسٹرینگتھ کوئی بھی جنگ ہوگی، جو آپ کاؤنٹر ٹیررزم پڑھتے ہیں تو اس کی ایک بیسک تھیوری ہے کہ سی ٹی جو ہے یا وار اگینسٹ ٹیرر جو ایک لفظ بن چکا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم، وہ کبھی بھی بندوق سے اکیلے نہیں جیتی جا سکتی. نمبرز کی اگر آپ بات کریں تو یہ تو پاکستان نے جب سینسس کنڈکٹ کیا، جب 2021 میں وہ کر رہے تھے بات ٹی ٹی پی سے، 43,700 اسٹرینتھ تھی، جس میں میکسیمم اسٹرینتھ جو فائٹرز کی تھی وہ 12,000 سے 14,000 کے درمیان تھی، لائک ٹی ٹی پی کی. باقی وہ بوڑھے اور بچے اور عورتیں اور سب کچھ. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ٹی ٹی پی صرف ایک گروپ ہے. ابھی ہم اگر ہم خراسان ڈائری پہ اسی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے گروپس ہیں، ہمارے نزدیک جو ہے یہ تقریباً اس خطے کے اندر یہ 84 گروپس ہیں ابھی تک پاکستان میں. اور اس اس پورے ریجن ریجن میں میں طالبان کے 84 گروپس ہیں. 84 گروپس ہیں جو بٹوین نمبرز، جن کے نمبرز جو ہیں وہ 5,000 سے لے کر جو ہے 7-8 بندوں تک بھی ہو سکتے ہیں، لائک ویورنگ نمبرز ہیں. تو یہ ویریس گروپس ہیں، اور میرے خیال میں اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کرش بھی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے یا کوئی ایسی گارنٹی دیتے ہیں، تو وہ ان میں سے کسی اور گروپ میں جا کر وہی کام جو ہے دوبارہ جو ہے وہ کرنے لگ جائیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ان کو مارنا حل ہے؟ ان کی انگیجمنٹ جو ہے ان کے ساتھ وہ حل ہے؟ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس حل کے اوپر تو روزانہ بیسس پر جو ہے وہ ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تلخ گھونٹ جو ہے وہ پاکستان کو بھی پینا پڑے گا، کیونکہ آپ کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس ٹائم پر انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو پولیٹکس ہے پاکستان میں اس کے ساتھ انٹرسیکٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر فیڈریشن اور جس پروونس کے اندر سب سے زیادہ شور و غوغا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اگر ان کے نیریٹیوز میں ہی جو ہے وہ ڈفرینس ہیں، تو پھر آپ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں؟ یا فیڈریشن یہ کہتی ہے، 3 صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپریشن کرنا چاہیے کائنیٹک مین سے، یہ ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، کڈنیپ کر رہے ہیں، اس میں سویلین کیجولٹیز ہیں. لیکن جس صوبے کے ساتھ کے اندر وہ ہو رہا ہے اور جو جس کے پاس وہ ریسورس ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے مذاکرات جو ہے وہ کرنے چاہیے، یا پھر اسے یہاں پر آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یا پھر یہ نیریٹو بھی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ خود کر رہی ہے. اس پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس اور ساری چیزیں کی بھی ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات تو اب ہے نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری چیزیں وہ کھلی ہیں. تو یہ جو آپ کو فکس کرنا پڑے گا، تب آپ جا کر جو ہے اس کا کوئی عمران خان اور جنرل فیض کا ٹی ٹی پی کو واپس لا کر بسانے کا منصوبہ جو تھا، کیا اس نے مسائل پیدا کیے؟ وہ جو پلان تھا وہ انکمپلیٹ رہ گیا، وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں اگر آپ کسی چیز کو کرٹیسائز جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ اس ٹائم تک جو کام ہوا تھا اس پر جو ہے وہ اس کی کرٹیسزم اس ٹائم تک ہے. اگر آپ نے وہ منصوبہ جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہونے جو ہے وہ دیا تو اس کی کرٹیسزم اب کیسی بنتی ہے؟ وہ تو پھر انہی لوگوں کے ارباب اختیار کے ہاتھ میں کہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اگر وہ پروسیس پورا ہوتا اور پھر ناکام ہوتا تو پھر ہم ایک ویو بنا سکتے تھے. کرنٹلی تو آپ اس کو ریٹروسپیکٹ میں، یعنی ماضی میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ لے کر آئے تھے اور بسا دیا. تو پھر آ کے پوری ڈی بریف دینی چاہیے، سب کو دینی چاہیے، پورے قوم کو دینی چاہیے کہ کیا ہوا تھا اس زمانے میں اینڈ ہاؤ اٹ واز ایکچولی فریمڈ. کیونکہ بہت سارے کویسچنز جو اس میں سے نکل کے آتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ آج، کیونکہ میں قبائلی علاقے سے خود میں ہوں، اگر آپ کی ایک ریجمنٹ ہے یا ایک یونٹ ہے جو اس ایریا کے اندر ہے، کسی بھی قبائلی علاقے کے اندر، تو اس میں سے شاید بندہ بدل گیا لیکن ہے وہی، نام اس کا وہی ہے. اب جو باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے جو اس چھاونی کو دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے ساتھ بات کر کے جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے، اب جب یہ آ گئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیلپ دیں کہ ان کو جو ہے وہ کریں. تو پالیسیز سکسیسفل تب ہوں گی جو کنسسٹنسی سے جو ہے وہ بنتی ہے. اگر پاکستان نے یہ سٹانس لے لی ہے کہ کوئی بات چیت نہیں کریں گے اور سیکیور کریں گے، تو میرے خیال میں اس میں صرف جو ہے پھر یہ نہیں کہ ان گروپس کے پیچھے جو ہے وہ جانا چاہیے، بلکہ وہ لوگ جو ان کے نیریٹیوز کو پھیلاتے بھی ہیں یا ان کی نیریٹیوز کو تقویت دیتے ہیں،
پھر ان کے پیچھے بھی جانا پڑے گا اور یہ ناگزیر ہو جائے گا, کیونکہ اٹ آل میک یہ سینس. جزوی طور پہ نہیں چل سکتا. پاسبل نہیں ہے. اگر آپ سکسیس چاہتے ہیں تو یہی ماڈل ہے, اور اگر ویسے ہی کام چلانا چاہتے ہیں تو وہ چل رہا ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کے کتنے لوگ آ بسے تھے جب عمران خان اور جنرل فیض نے یہ پالیسی اس دور میں بنی, تو بنیادی طور پہ ریئل پکچر گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ کتنے لوگ آ بسے تھے اور کیا موجودہ حالات ان کی وجہ سے خراب ہوئے؟ دیکھیں, جو یہ ٹی ٹی پی جو بنی, لائک جو رینیو ٹی ٹی پی آپریشنز کے بعد بنی, یہ پروسیس 2018 سے شروع ہو چکا تھا. اچھا. اور جو ایک بات ہے, لائک نمبرز تو ایک علیحدہ چیز ہیں, لیکن ٹی ٹی پی نے جو طاقت جو ہے وہ حاصل کی, وہ اس پیریڈ کے درمیان میں حاصل کی جب ہم پہلے ایک بار بات کر رہے تھے اور پھر سیز فائر جو ہے وہ ٹوٹ گیا دونوں گورنمنٹ اور ٹی ٹی پی کے درمیان میں, اور پھر ان کو جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ دیا گیا. یہ کون سا دور تھا؟ یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 7 مہینے کے 8 مہینے کا دور بنتے, کیونکہ یہ پورا پروسیس جب میری یادداشت میں کوئی 14 منتھس تھے. اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس جو ہے وہ یاد نہیں ہے, لیکن میں اس پہ لکھ چکا ہوں کافی. یہ ٹینیور کس کا تھا؟ یہ پہلے جو ہے عمران خان کا تھا, اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کا تھا. اوکے. سو اٹس ناٹ کہ وہ ایک سائڈ پر جو ہے وہ ہے, وہ اس کی کنٹینیویشن تھی, اور پھر ایبرپٹلی اس کو جو ہے وہ پروسیس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, کیونکہ وہ پرابلمس کریٹ کر رہا تھا. اسے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ جس چیز میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو تو وہ واپس آ کر آپ کو کاٹے گی. اس لیے سب ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے تھی, سب کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہے, کیونکہ وہ کچھ لوگ ہی اس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے تھے. اور میرے خیال میں ڈیموکریسیز اسی لیے سکسیزفل ہوتی ہیں جب کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ٹرانسپیرنسی, ایٹ لیسٹ اتنے بڑے نیشنل سیکورٹی میجرز پر جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کہنا کیوں, اور میں آپ کو اس کی ایک اور مثال لیتا ہوں کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کی اور افغان طالبان کی کا کمپیریزن جو ہے وہ کرتے ہیں, تو 2021 میں جب یہ پروسیس شروع ہوا نیگوسیشنز کا, تو ٹی ٹی پی کا سٹرکچر جب آپ دیکھیں تو وہ والا تھا جو 2004 میں افغان طالبان نے دیا تھا, ان کا اپنا سٹرکچر. اور پھر جب یہ نیگوسیشنز کال آف ہو گئے تو پھر ٹی ٹی پی کا سٹرکچر وہ والا تھا جو 2014 میں افغان طالبان نے دیا تھا. مطلب یہ کہ جو کام افغان طالبان جو ہے وہ 10 سال میں انہوں نے اچیو کیا, وہ اس پروسیس کی وجہ سے یا اس کے ساتھ لگے ہوئے جڑے ہوئے اور عناصر جو تھے وہ انہوں نے 1 سال کے اندر جو ہے وہ پورا کیا. دیٹ از وائی یو سی سو مچ ڈسٹربنس. اب پاکستان نے تو کہا ہے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, بات نہیں کریں گے, اب صرف آپریشن ہوگا. کیا طالبان بات کرنا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک کہ بات تو ابھی بھی ہو رہی ہے. جو آپریشن وہ لانچ کرنا چاہتے تھے 2 قبائلی ضلعوں میں, خیبر میں اور باجوڑ میں. باجوڑ میں تو شروع کر دیا انہوں نے, خیبر کے اندر جرگا گیا اس دن بھی ان سے بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے 2 ڈیمانڈز جو ہے وہ رکھی ہیں. ایک یہ کہ ایک تو جو افغانستان کے اندر جیسی شریعہ ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ جو قبائلی علاقے میں کسی زمانے میں ہم آزاد گھومتے تھے اور اب یہ کے پی کا حصہ ہے, تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریورس کر دیں اور اس کو واپس فاٹا بنا دیں, تو بس ہمارا آپ کے ساتھ صلح ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ, اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح افغانستان کی حکومت کا ماڈل ہے, اگر آپ اس کے نیچے, یہ تو نہ ماننے والی بات ہوئی نا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ یہ بالکل ایک ٹوٹل ڈفرینٹ جو ہے آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو ہے. اٹس ٹو ڈفرینٹ ورلڈز. اس لیے جو آپ نے کانورسیشن شروع بھی کی, میں نے کہا کہ بہت مشکل لگتا ہے کہ اس کی کوئی ایکچوئل سیٹلمنٹ ہو. مجھے تو اور وائلنس نظر آتا ہے. آگے دہشت گردی خدا نخواستہ بڑھ سکتی ہے. اٹ ڈیپینڈز. آئی تھنک کہ اگر پاکستان نے اپنے آپ کو دہشت گردی سے جو ہے وہ سیف رکھنا ہے, ہمیں جو اپنا انٹرنل سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں صرف جو ہے کائنیٹک مینز نہیں ہے کہ بندوق سے جو ہے وہ حل ہوگا. وی ہیو اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو. پولیٹیکلی بھی ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور کے پی میں خاص طور پہ یہ جو نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے ہیں سہیل آفریدی, ان کے آنے کے بعد جو آپریشن ہے اس کو کوئی دھچکا لگ سکتا ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. سٹی کا جو ڈومین ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اگر پروونشل گورنمنٹ اس کو کسی طریقے سے ریزسٹ بھی کرے تو پورے طریقے سے جو ہے وہ نہیں روک سکتی, اور روکنا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہے.
اور وہ کرنا پڑے گا. جہاں پر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہو وہاں پہ تو آپ کے پاس کوئی دو رائے ہے نہیں. ہاں آپ یہ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ پہلے ہونا چاہیے, طریقہ کار اس کا کیا ہونا چاہیے, آئی ڈونٹ تھنک. لیکن اس ٹائم پر جو سچویشن ہے وہ خراب ہے. کوئی اچھے ٹائم میں ہم بات نہیں کر رہے. ایک تو آپ کے بارڈر کے اوپر اس سائڈ پر بھی سچویشن خراب ہے, پھر آپ بارڈر سے متصل جو علاقے ہیں اس کے اندر بھی سچویشن خراب ہیں. آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اٹیک ہوا ہے, اس میں کوئی ایک جو فوجی جوان ہے وہ کرٹیکل ہے اور کوئی 6 جو ہے وہ افتخار صاحب یہ بتائیے, کابل کے اندر جا کر سٹرائکس کرنا, اور اب ہمیں جب انفارمیشن بھی اندر سے مل رہی ہوتی ہے کہ ان کے ٹھکانے کہاں پر ہیں, پہلے تو ہم احترام میں وہ نہیں کرتے تھے, صرف طالبان کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے, اب ہم خود اندر جا کے سٹرائکس کر رہے ہیں. یہ کتنا لیتھل ہے ان کے لیے, اور کتنا یہ ان کو خوف زدہ کرنے والی بات ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں, خوفزدہ تو آئی وونٹ سے کہ یہ صحیح ورڈ ہے, پریشان ضرور ہوں گے. کیونکہ جب آپ اس قسم کی سٹرائکس کرتے ہیں تو اس میں ویریبلز بہت ہیں. تو آپ کسی چیز کے آپ کون سا بندہ کس جگہ پہ چھپا ہوا ہے آپ اس کو پرسیو کریں گے تو اس میں 3-4 اور چیزیں بھی جو ہے وہ آئیں گی اس کے زمرے میں. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف وہ بندہ ہی جو ہے وہ ہٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تو ری ایکشن ہے اور سمبولک جسچر ہے. اگر پاکستان نے واقعی میں جو ہے وہ اٹیک افغانستان پہ کرنا ہوتا تو ان کے پاس اتنا آرسنل ہے کہ وہ فلیٹ کر سکتے ہیں. لائک یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صرف اس کی ایک جھلک ہے. فہر صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ رشیا افغانستان کو نہیں ہرا سکا, امریکہ افغانستان کو نہیں ہرا سکا, تو پاکستان جو ہے کیا وہ افغانستان میں افغان طالبان کو ہرا سکے گا؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, اور میرے خیال میں یہ جو رشیا اور یو ایس اور برطانیہ والی جو باتیں ہیں یہ زیادہ تر ہم پاکستانیوں نے بنائی ہوئی ہیں بنسبت یہ کہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ کام ہماری مدد سے اس سائٹ پر جو ہے ہوا. ان ایکچویلٹی اگر آپ دیکھ لیں تو رشیا کی میجر ڈسٹرکشن جو تھی اس کی اکنامک پالیسیز تھی. لیکن چونکہ ہم جو ہے وہ بمباسٹک چیزوں کا اور کریڈٹ لینے کا اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں, وہ نہ اس میں یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جیسے دہشت گردی کو ختم کرنے, یعنی دہشت گردی کرنے کے اندر یا جو اس کا عمل ہے اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. کوئی ایک فیکٹر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ ہے. اسی طرح اگر کوئی ملک جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے یا ایریا سے نکل جاتا ہے تو وہ کوئی ایک فیکٹر جو ہے نہیں. تو یو ایس, مجھے یہ بتائیں کہ یو ایس نے کب کہا کہ ہم افغانستان میں پرماننٹلی رہنے کے لیے آئیں؟ وین واز اٹ؟ بلکہ مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ, اور کیونکہ ہم بہت کلوزلی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتے تھے اور رپورٹنگ, ایکٹیو رپورٹنگ اس زمانے میں بارڈر سے بھی کرتے تھے, افغانستان سے بھی کرتے تھے. تو کسی زمانے میں کسی کو انہوں نے ٹھیکہ دیا کہ آپ جو ہے وہ لے کر آ جائیں, جنریٹرز جو ہے وہ لے کر آ جائیں. غالباً کوئی 60,000 جنریٹر تھے. اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ اتنے پیسوں میں اور کرائے پہ لے کر آ جائیں. تو میں نے اسے پوچھا کہ جتنا اس کا کرایہ بنتا ہے 200 سال کا, اتنے میں تو آپ ایک پورا ڈیم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ سیٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ڈیم بنانے کے لیے تو نہیں آئے, کنسٹرکشن کرنے کے لیے, ہم تو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کرنے کے لیے آئے, اپنا کام کر کے. یعنی پاکستان اگر چاہے تو افغانستان کے اندر وہ دہشت گرد گروپس کو ختم کرنے کے لیے اگر پراپر سٹرائکس کرے تو یہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ان کے لیے یہ بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے. میں ایک تو وہ بات ہوتی ہے کہ جو آپ مانتے ہیں کہ یہ کیپیبلٹی ہے, تو یہ کیپیبلٹی تو پاکستان کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کتنا ایڈوائزیبل ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایک اور ایسا فرنٹ کھولنا چاہیے, کیونکہ یہ جو اب ہوا ہے اس کی افغانستان اور پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ہے, اور یہ لکھا جائے گا اسی طرح. اب جو اس کے بعد ہوگا وہ پہلے سے جو ہے زیادہ بڑھ کر ہوگا. یعنی خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی سمپل, کیونکہ جو شرم کا پردہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. تو اب بہت ساری چیزیں وہ ڈائریکٹ ہے. تو افغانستان کو بھی یہ احساس ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ نہیں ہے, لیکن ان کو بھی ایسی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ویک جو ہے وہ نہ دکھا سکیں. یہ ہر ملک کا کام ہے.
پاکستان اگر اسی طرح افغان طالبان پہ اسٹرائکس کرتا رہا تو کیا افغان طالبان کمزور نہیں ہوں گے اور ان کی رجیم چینج میں اس میں مدد نہیں ملے گی؟ لوگوں کو غم و غصہ ہے افغانستان میں، جو عام عوام ہے، جو عوام ہے، کہ ایک تو یہ ان کی پسندیدہ حکومت نہیں ہے، یا کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو انہوں نے خود بنائی ہے، اور الٹیمیٹلی غم و غصہ اگر زیادہ ہو گیا، اینی تھنگ از پاسبل ایٹ دس پوائنٹ. لیکن اس کے برعکس جو سب سے بڑا پرابلم ہوگا افغانستان کو، وہ کھانے پینے اور باقی چیزوں کی سپلائی کا ہوگا، کیونکہ آج آئی تھنک 7واں 8واں دن ہے کہ بارڈر جو ہے وہ بند ہے، اور بندر عباس یا چابہار سے اگر کچھ آتا ہے تو اٹ از ریلیٹیولی ویری ایکسپینسو، اور ٹرانزٹ ریٹ جو ہے وہ حیرتان، اور ادھر سے وہ بہت ان کو مہنگا جو ہے وہ پڑے گا. تو ان کے عوام تو چلائیں گے. دیٹ از واٹ از الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو ہیپن. اور پلس جو افغان طالبان نے ایک پالیسی بنائی کہ آپ لوگ آئیں اور آپ افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کریں، تو ان کے انویسٹرز کے فون آتے رہتے ہیں کہ یہ بارڈر کب کھلے گا، کیونکہ انہوں نے تو لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، اور اس میں بہت سارے پیرشیبل آئٹمز ہیں جو راستے میں خراب ہو جائیں گے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے کسی نے فون کیا جو لاسٹ ٹائم کلیش ہوا تھا، اس نے کہا کہ 6 کروڑ روپے کے انڈے تھے جو خراب ہو گئے، صرف بارڈر بند ہونے کی وجہ سے. جسٹ بیکاز کیونکہ جو فریزر ہے اس کی میکسیمم کیپیسٹی ایک جگہ پہ رک کر فریز کرنے کی وہ 48 گھنٹے ہیں جو کنٹینر کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں، لائک ایک تو وہ جنگ والی بات ہے. آسان کام ان کے لیے بھی نہیں ہے. لیکن یہ بتائیے کہ جو 11 اکتوبر سے قبل 9 اکتوبر 10 اکتوبر کا ایک واقعہ ہے، وہاں پر سٹرائکس ہوئیں مبینہ طور پر، نور ولی محسود مارا گیا ہے یا زندہ ہے؟ نہیں مارا گیا. اٹ وازنٹ نور ولی محسود. ہماری اطلاع سے مختلف ہے. ایک تو وہ مارا نہیں گیا، اور جو مارے گئے ہیں ان کا گروہ شاید کسی، جو ذرائع اس میں بات کرتے ہیں کہ 2 تو آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اور 2 جنہوں نے مارا ہے انہیں کو پتہ ہوگا کہ وہ کون تھے، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ حافظ گل بہادر گروپ سے تھا. یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ آئی تھنک یہ سمبولک میسج ہے ونس اگین کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے. اور یہ ایکنالج بھی نہیں ہے، پاکستان نے ایکنالج نہیں کیا کہ یہ اٹیک ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مے بی اٹ واز ناٹ پاکستان جس نے اسٹرائک کی. اوکے، یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹرائک کسی اور نے کی ہو، یہ اور پلیئرز بھی بیچ میں افغانستان میں آ چکے ہیں. اٹ از کوائٹ پاسبل. داعش کے، اب ہم پروگرام کے آخر کے کچھ سوالات کی جانب آ رہے ہیں. داعش وہاں جس طرح پروان چڑھی ہے یا چڑھ رہی ہے، طالبان اس سے کتنے خوفزدہ ہیں؟ اور پاکستان نے تو ابھی جو اسٹرائکس کی وہ داعش کے ٹھکانوں پر بھی کی. داعش کے فنامنا کو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں، ہم چونکہ مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں ویریس جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، جو پاکستان اور افغانستان کی لڑائی سے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ داعش کو ہوئی ہے. اچھا. کیونکہ ان کی جتنے بھی پوسٹرز، میسیجز اور جو ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ، کیونکہ وہ ایک ایسا گروپ ہے، ایک تو ان کے گلوبل لنکس ہیں، اٹ از ناٹ اے لوکلائزڈ فینومینن، اور یہ دونوں ملک جب ایک دوسرے کو بلیم جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو وہ اس میں خوش رہتے ہیں، کیونکہ دے نیڈ انارکی. ان کی ریکروٹمنٹ اور ان کے آپریشنز جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. تو دے آر ویری ہیپی ان آل آف اٹ. وہ تو صاف ان کے نیریٹو سے جو ہے نظر آتا ہے. میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان دونوں کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کر جو ہے وہ یہ کام کریں. اور یہ تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے کئی بار آفر کیا افغانستان کو کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کی جوائنٹ آپریشنز جو ہے وہ کرے. 71 ممالک نے پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کی داعش کے حوالے سے، جو حالیہ دنوں میں اس میں سے ایک بندہ امریکہ کو بھی ہینڈ اوور کر دیا، جو بہت زیادہ جو ہے اس میں پاکستان کی واہ واہ بھی ہوئی دنیا میں کہ ان 71 ممالک میں سے صرف ایک ملک نہیں ہے اور وہ افغانستان ہے جس نے کوئی جو ہے وہ نہیں دیا. تو وہ اس بات کو خدشہ جو ہے وہ بیکم سسپیکٹڈ کہ وہ شاید یہ نیریٹو اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستانی ان کو سپورٹ کرتا ہے، تاکہ کل اگر کوئی بڑا اٹیک ہو تو افغانستان پر الزام بھی نہ آئے اور پاکستان کی بدنامی بھی ہو.
سر یہ بتائیے کہ اشرف غنی رجیم کے خاتمے کے بعد ہم نے کیلکولیشنز کچھ اور کی ہوئی تھیں. ہم نے کہا یہ جب طالبان آئیں تو شاید ہمارا مغربی بارڈر جو ہے پروٹیکٹڈ پہلے سے زیادہ ہو جائے, لیکن یہ تو الٹ نکلا. آئی تھنک کہ کچھ چیزوں پر آپ بیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں نکل کے آتی, کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نکل کے آتی ہیں. میرے خیال میں اف یو آسک می پرسنلی ابھی بھی بہت سارا روم ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ٹھیک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. روم ہے, لیکن اس میں دونوں سائڈس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی کہ خاموشی سے کرنی پڑیں گی, اس میں زیادہ باتیں جو ہے وہ نہیں ہوں گی. اوکے. انفارچونیٹلی جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ میٹنگ ہوئی, لیکن افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ اس طرح تھا. بلکہ ابھی انہوں نے الزام بھی لگایا ہے کہ ہمارے جو NSA ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں اور جو اسپیشل انوائے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے 3 بار جو ہے وہ ویزے کے لیے اپلائی کیا, لیکن ہم نے, حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بات ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک پلانڈ میٹنگ تھی اور اس میں NSA وغیرہ کا کوئی نہیں تھا. اٹس نون ایز JCC وچ از دا جوائنٹ کوآرڈینیشن کاؤنسل, جو کوارٹرلی ملتی ہے اور بارڈر ڈسپیوٹس اور ٹریڈ کے اوپر بات کرتی ہے. تو ایک پلانڈ میٹنگ تھی, لیکن انہوں نے اس کو اتنا گندا جو ہے وہ کھیلا کہ اس میں کہا کہ ان کے آ رہے تھے اور ہم نے ان کو ویزا نہیں دیے. لیکن کچھ چیزیں وہ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں بھولتی. اگر آپ نے پاکستانی فوج کی وردی اور پسٹل جو ہے وہ کلاشنکوف یا جو G3 ہیں وہ جلال آباد کے چوک میں جو ہے وہ لٹکائی بھی ہے اور لوگ نعرے مار رہے ہیں. دیز آر امیجز دیٹ پیپل ڈونٹ فرگیٹ. تو نارملائزیشن جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کم از کم جو ہے وہ نہیں کرتے. دیٹ از وائی آئی ڈونٹ سی کہ یہ چیزیں, ہم بارڈر کے اس پار 200 طالبان اور دہشت گرد مارے گئے, جو چوکیاں بارڈر کے قریب بنی ہوئی تھیں, پاکستان نے وہاں بارڈر کے اس پار بہت بڑا پیغام دیا, لیکن لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں کی جو ٹیرین ہے, یہاں کی جو ڈائنامکس ہیں, یہاں کی جو صورتحال ہے, ان کو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ فرق تو ہمیں پڑے گا. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ان کے پاس بارڈر فورس انہوں نے تعینات نہیں کی, اس لیے ہمارے اوپر جو ہے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, واچ ٹاورز نہیں ہیں, اس طرف فوج نہیں ہے. اب تو ان کے پاس اور بہانہ بن گیا کہ کوئی جو تھا بھی وہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا. اٹس گونا بی اے پرابلم اینڈ اٹس اے اسٹیٹ. اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ یہ پرابلم ہے, دیکھیں ٹو اینڈ دس کانورسیشن آپ تب جو ہے کسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں, آپ ہیں کون, تو آپ تو کہیں گے کہ یہ تو پرابلم کو ایکنالج نہیں کرتا. آپ ڈبل غصہ ہوں گے کہ یار یہ تو متقی صاحب سے کسی نے پوچھا انڈیا کے اندر کہ یہ TTP جو ہے یہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ TTP نام کی تو کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اور انڈیا وہ پاکستان نے اپنے بارڈر ایریاز کے اندر جو ہے ایک آپریشن کیا جس کی وجہ سے کچھ قبائل آ کر ہمارے پاس بس گئے, تو ہم تو ان کو ریفیوجیز کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ TTP نہیں ہے. تو اگر وہ انڈیا میں بیٹھ کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ TTP نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی پرابلم جو ہے وہ ایکنالج ہی نہیں کر رہے. تو جب ایکنالج نہیں کریں گے تو مجھے تو اس کا کوئی سلوشن نہیں نظر آتا. آئی ڈونٹ سی اٹ. دیٹس وائی لائک چیزیں کرنے کے لیے اگر کوئی سلوشن بیسڈ کام کرنا چاہے تو پھر تو بہت سارے طریقے ہیں, لیکن سلوشن کے لیے یو ہیو ٹو کم آن دا سیم پیج. قطر اور سعودی عرب کا کردار, چین کا کردار کیسا ہوگا اب؟ دیکھیں آپ سکویز کر سکتے ہیں اینٹیٹیز کو. ایک ان ریکگنائزڈ اینٹی ہے, کوئی اس کو مانتا نہیں ہے ان ٹرمز آف گورنمنٹ, تو اٹس ٹوٹلی گرے. وہ ایک گرے ایریا آپریشنز ہے جو نقشے کے اوپر جو ہے اس ٹائم پر جو ہے وہ چل رہا ہے. ڈپلومیٹک سکویز آپ کر سکتے ہیں, ایڈ کا سکویز جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر ایسی بات ہے کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر ایسے لوگوں سے بات کرنا, دا پرابلم از کہ وہ اکیلے نہیں مر رہے بلکہ اپنے ساتھ باقی افغانوں کو جن کے شاید کوئی قصور نہیں ہے ان کو بھی ساتھ میں لے کے جو ہے وہ مر رہے ہیں. عام افغان شہری کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی اٹریکشن ہے؟ دیر واز اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ اگر اس کا کوئی سلوشن ہے, اور ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیونکہ اب پالیسی جو نظر آ رہی ہے, فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ, ISPR کی اسٹیٹمنٹس اگر آپ دیکھ لیں,
اس میں یہ لکھا جا رہا ہے وہاں کے کہ عوام کے لیے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ طالبان رجیم ہے یا انٹرم گورنمنٹ ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو اگر ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پھر اسپیس بہت ہے کام کرنے کے لیے. اگر میں برسر اقتدار ہوتا تو میں کچھ ایسے میجرز کرتا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ عوام کے خلاف جو ہے وہ نہیں اور طالبان کے خلاف ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک دیٹ ڈسٹنکشن ویری کلیئرلی. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان مزید جو ہے وہ انڈیا کے دامن میں جا کے جو ہے وہ جائے، ابھی تو صرف طالبان کی حکومت گئی ہے، عوام بھی اس طرف نہ جائیں، آپ کو بات کرنی پڑے گی اور کچھ ریلیکسیشنز افغان عوام کو دینے پڑیں گے، صرف طالبان کو نہیں. بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب. اس وقت خطے کی صورتحال پہ اہم ترین گفتگو ہو رہی تھی. آنے والے دن جو ہیں وہ کرٹیکل ہو سکتے ہیں. اس پہ دونوں جانب جو ہیں ان کو جو اپنے سفارتکاری کے جو دروازے ہیں کھلے رکھنے ہوں گے. بات چیت کا مارجن جو ہے کس حد تک ہے دیکھنا ہوگا. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے دنیا پوڈ کاسٹ سے. اللہ حافظ.